عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مطالعے میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک گنتی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اس کے 25ویں اور 26ویں باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے بلعام کے بارے میں بات کی جس نے خدا کے لوگوں پر لعنت کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے الہی اختیار کے ساتھ مداخلت کی اور بلعام کے منہ میں برکت کے الفاظ کو ڈالا۔ پھر اس نے اسے پیشن گوئی کے الفاظ دیے جو مستقبل میں مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کے پاس حکمرانی کرنے کا آسا ہے، وہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے جس کی 1000 سالہ بادشاہت میں لوگ برکت پائیں گے۔ لیکن آج کی قسط میں ہم لوگوں کے زوال کے بارے میں بات کریں گے اور یہ کہ شیطان نے کیسے مداخلت کر کے ان لوگوں کو آزمایا اور انہیں ایک ایسے گناہ میں گرا دیا جو ان پر خدا کی سزا کو لانے کا سبب بنا۔ پھر ہم سفر کے اختتام پر خدا کے لوگوں کی دوسری مردم شماری کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر احسام کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسام، اس سے پہلے کہ ہم 25ویں باب پر جائیں اور اس کے واقعات پر غور کریں جو کسی کے دل کو توڑتے ہیں، در حقیقت جب یہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے، کیا آپ مجھے شیطان کے بارے میں بتائیں گے جو آرام اور سکون نہیں کرتا اور وہ ہر زمانے میں ایمانداروں کو گرفت میں رکھنا چاہتا ہے اور ایک کے بعد ایک کوشش کرتا ہے؟ لہٰذا مجھے اس دشمن کی فطرت کے بارے میں بتائیے جو بھٹک رہا ہے، تھکتا نہیں اور سوتا نہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا اور وہ یہ ہر ایماندار کلیسیا اور الہی حکم کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں 2 خصوصیات مشہور ہیں۔ وہ شیر کی طرح آتا ہے۔ ابلیس گرجنے والے شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اگر شیر کے طور پر کامیاب نہیں کہ وہ شیر کی طرح لوگوں کو نہ آزما سکے تو وہ سانپ کی طرح آتا ہے، اور سانپ کی صورت وہ ہے جس میں وہ باغ عدن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ جب وہ داخل ہوا تو باغ عدن میں گناہ لایا۔ اس طرح یہاں کی شبیہ زیادہ غلیظ، چبھنے والی بدنیتی پر مبنی شبیہ ہے۔ جو کام وہ شیر کے طور پر نہیں کر پاتا، اس میں وہ سانپ کے طور پر کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کام میں اعلانیہ کامیاب نہیں ہوتا تو جب وہ آزمائش لاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ 23ویں اور 24ویں باب میں وہ گرجنے والے شیر کی طرح آتا ہے۔ وہ لعنت کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ تمام حالات پر خدا کا غلبہ ہے اور خدا لوگوں کو امتحان سے گزارتا ہے۔ پس وہ سانپ کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا اور آزمائش لایا، اور ان آزمائشوں کے ذریعے وہ انہیں لالچ دیتا ہے تاکہ وہ کچھ ایسا کریں جس سے خدا کا غضب ان پر بھڑکے، اور وہ جانتا ہے خدا کو پاکیزگی پسند ہے۔ خدا پاک ہے، وہ پاک ہے۔ اور دوسری چیز اس نے شروع میں کہا کہ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا، اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا ان سے ناراض ہو تو بدکاری ہونے دے، اور اس نے کہا میرے لوگ اکیلے رہتے ہیں اور ان کا دوسری قوموں میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اس نے جواب دیا اور کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ خدا ان سے ناراض ہو؟ لکھا ہے یوں بنی اسرائیل بال فغور کو پوجنے لگے۔ اس نے انہیں 2 چیزوں میں داخل کیا، انہیں آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے مواب کی عورت کے ساتھ بدکاری کی اور پھر انہیں لالچ دیا کہ وہ بال فغور کی پیروی کریں، لہٰذا عملی طور پر وہ ایسی قوم بن گئی جو اکیلی نہیں رہتی تھی، اور نہ ہی خدا نے کہا کہ میں یعقوب میں کوئی بدی نہیں پاتا اور یہی ان پر خدا کا عذاب لائے گا، اور تو ان پر لعنت نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ خدا سے منسلک ہیں اور وہی سزا دینے کے وقت کا انتخاب کرے گا۔ اخلاق کی گراوٹ سے خدا ناراض ہوگا، اور آج کل شیطان بہت سارے ایمانداروں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ وہ زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ کے لالچ میں آ جائیں گے تو یہ موجودہ دور میں کتنا وسیع ہے۔ بہت سارے ایماندار گناہ کی آزمائش میں گر سکتے ہیں، لیکن دعا ہے خداوند ہمیں محفوظ رکھے۔ کلیسیا کی قدیم تاریخ اور افراد اور مقامی گرجا گھروں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب شیطان شیر بن کر آتا ہے، مثلاً جب ایذا رسانی ہوتی ہے، تو ایماندار اس کو پہچان کر اسے جھڑکتے اور دعا کرتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب حالات ٹھیک ہوتے اور کوئی بیرونی ایذا رسانی نہیں ہوتی تو وہ ایمانداروں کے درمیان اختلاف رائے یا غلط تعلیم یا اخلاقی مسائل کے ذریعے اندر سے آ سکتا ہے، لہٰذا وہ سانپ کی طرح اندر سے وار کرتا ہے۔ بس ہمیں پوری طرح خبردار اور محتاط رہنا ہے۔ صحیح۔ اب میں 25ویں باب میں سے کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھانے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔
तब खुदावन का कहर इसराइलियों पर भड़का और खुदावन ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावन के हजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावन का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इसराइल की जमात खैमा इज्तमा के दरवाजे पर रो रही थी तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनहास बिन अलीजर बिन हारून काहिन ने ये देखा तो उसने जमात में से उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमे के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और औरत दोनों का पेट छेद डाला। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। ये एक ऐसा जवाल था जिसमें हमने लोगों की नाकामी को देखा, लेकिन इसके रोशन पहलू फिनास बिन अलीजर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सच है कि खुदा तारीक मंजर में हमेशा ही अपने लिए एक शख्स को उठाता है। उसने अपने लिए एक ऐसा शख्स उठाया जो वाक़े के दरमियान जाहिर होता है और खुदा तैयार करता है, जो कि खुदा के असूल, नजरियात और दिल से मुताकबत रखता है। खुदा को बदी से नफरत है, वो बदी से बहुत नफरत करता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो यहाँ मर गए उन पर गौर करें, कितने लोग मरे। 24,000 खुदा को बदी पसंद नहीं। और यहाँ जो शख्स हमें दिखाई देता है, उसने खुदा की पाकीज़गी के लिए उसके प्यार और बुराई के लिए उसकी नफरत का जवाब दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक नहायत गुस्ताख आदमी शिकस्ता दिल लोगों के सामने आया, जो इस हालत में अपनी इखलाकी गिरावट की वजह से चुनाचे मुकम्मल गुस्ताखी और इरादे के साथ वो अपनी मिद्यानी औरत को उनके सामने लाया, जो अपनी नापाकी की वजह से शिकस्ता दिली के साथ रो रहे हैं। गोया वो ये कहना चाह रहा है कि नापाकी आवाम में ही होगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नापाकी आवाम में ही होगी। चुनाचे फिनहास पुरजोश था। उसने गुनाह को खत्म करने के लिए खुदा के दिल के मुआफिक काम किया। उसे किसी से सलाह लेने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। और मैं कहूंगा कि बुराई की महक तबाही है, और फनास ने भी यही किया था। ये वफादार होने का रवैया है। ये वफादार होने का रवैया है जो बुराई को उसके तमाम पहलुओं के साथ रद्द करता है, और जिसे हम इस बाब में देखेंगे ये उसका अजर है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मेरा सवाल है कि शरीयत के दौर में ऐसा क्यों था कि गुनाह की सजा फौरी और सख्त थी? जी, इस मामले में दो ख्यालात मौजूद हैं। पहला ख्याल ये है कि वो गुनाह जो अवाम के सामने बदउनवानी से किया जाता है वो तमाम लोगों को बुरी तरह मुतासिर करता है। ये खुदा का इनकार करना है, इसलिए उसने फिलफौर इस हुक्म को खत्म किया। इस गुनाह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये ऐसा ही है कि खुदा को ललकारना उस शख्स की तरह जिसने सबत के दिन मंजमा किया। नीस करंथियों 1:5 की तरह शरीर को अपने दरमियान से निकाल दो। हमें उसे निकालने की जरूरत क्यों है? शायद ये इसलिए है कि शायद ये ऐसा गुनाह है जो आवाम के सामने किया गया। दूसरी बात, ये हमेशा आगाज की तकसीम के वक्त होता है, क्योंकि खुदा अपने असूल जाहिर करता है। बस तकसीमों का आगाज किसी भी चीज की फौरी और वाज़े अदालत से होता है, जो इस तकसीम के असूल से बिल्कुल मुतसादम होता है, क्योंकि खुदा उन लोगों के साथ एक नई तकसीम कायम कर रहा था जिसे शरीयत कहा जाता है। सही। लिहाजा जिसने हुक्म तोड़ा और बदी की उसे फौरन निकाल देना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा यही चीज कलीसिया पर भी लागू होती है। कलीसिया के आगाज में गुनाह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। हननी और सफीरा ने क्या किया? ये तकसीम का आगाज था, लिहाजा उसकी तस्वीर कशी पाकीज़गी के दर्जे के लिहाज से होनी चाहिए जो खुदा इस तकसीम में चाहता है। सही। जब इसराइलियों के गुनाह की बात आती है, जो खुदा के लोगों के सामने मिद्यानी औरत को लाया, और ये खुदा के कहर को लाने की एक बुनियादी वजह थी, लेकिन फिनहास बिन अलीजर काहिन का मनसब खुदावन ने समझा। सही। मैं चंद आयात पढ़ना चाहता हूँ जो खुदावन ने मूसा को फिनहास के बारे में कहे, और आप मुझे वफादारी और परहेजगारी और खुदावन की तरफ खड़े होने के अजर के बारे में बताएं, ये किसकी मानिंद है? और खुदावन ने मूसा से कहा, फिनहास बिन अलीजर बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई।
اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا، سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ ہمیں بتائیے خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں چاہتا ہوں آپ فنہاس اور لاوی کے قبیلہ اور خدا ان کی طرف سے اس کے اجر پر روشنی ڈالے جو کہ اس کی وفاداری کا نتیجہ تھا۔ فناس نے کیا کیا؟ خداوند یہاں کہتا ہے کہ اس نے میرے قہر کو بنی اسرائیل سے ہٹایا، مطلب اس شخص کے گناہ نے خدا کو ناراض کیا، اور اگر خدا ان سے اس طرح پیش نہ آتا تو اس نے میرے قہر کو بنی اسرائیل سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اس نے میرے لیے عزت لی۔ یہ ظاہر کرتا ہے وہ وفادار تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے خدا کے قہر کو بنی اسرائیل سے ہٹایا کیونکہ لوگوں نے گناہ کیا، لیکن در حقیقت بعد میں خداوند نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے صلح کا عہد باندھا ہے، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، اور یہ خدا کے لوگوں کی تاریخ میں واضح تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہارون کے 4 بیٹے تھے، نبد، ابیہو، علی ازر اور اتمر۔ فناس علی ازر کا بیٹا تھا۔ ہم احبار کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں جب نبد اور ابیہو نے اوپر آگ جلائی تو وہ دونوں مر گئے، صحیح بس علی ازر اور اتمر بچے۔ اتمر سیموئیل کے دنوں میں اس کی نسل سے صحیح ایلی کاہن تھا، اور ایلی کاہن کے بیٹے بدکار تھے۔ جی سو خداوند نے ان کی بدکاری کی وجہ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کی نسل کو کاٹ ڈالے گا اور کہانت ان سے لے لی جائے گی صحیح، اور انہیں مکمل طور پر اولاد کاٹ ڈالا میں سے جائے گا۔ ایک۔ ایلی مر گیا اور اس کے بیٹے بھی، اور کچھ باقی بچے، ابھی بھی کچھ لوگ زندہ تھے۔ پس سیموئیل کے 22ویں باب میں ساؤل بادشاہ نے تمام کاہنوں کو مروا دیا۔ وہ اتمر کی نسل سے تھے۔ اتمر کی نسل سے تھے، صرف ابیاتر بچا اور وہ داؤد کے پاس جنگ کرنے گیا، اور اتمر کی نسل سے بس وہی بچا تھا۔ اور پھر اس کے بعد سلیمان کے دنوں میں اسی ابیاتر نے دنیا کے ساتھ صحیح۔ اتحاد کر لیا تھا۔ پھر سلیمان بادشاہ نے ابیاتر کو کہانت سے خارج کر دیا، اور اس نے اس کی ساری نسل کو ہٹا دیا اور صادقوں کو مقرر کیا تھا، اور علیزر کے صادق بیٹے فنہاس کی کے۔ نسل سے تھے، اور اس نسل میں کہانت کا کام جاری رہا جو علی ازر، فنہاس اور اس کی اولاد ہیں۔ چنانچہ سلیمان اور سلیمان کی حکومت سے شروع ہو کر خداوند کے کہنے کے مطابق کہانت واپس آئی۔ جیسا خداوند نے کہا وہ تھا اس کا خداوند کام کے پورا ہوا۔ صحیح، وہ خداوند کے خیال کی طرف رجوع لایا کہ کہانت علیزر کاہن کے بیٹے فنہاس سے ہوگی، اور صحیح۔ یہ اس کے لیے اجر ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور در حقیقت لاوی کے قبیلے کا رویہ سونے کے بچڑے کے واقعے میں بھی با عزت جی تھا۔ وہ خداوند کی طرف کھڑے ہوئے، بالکل۔ اور یہاں فنہاس خداوند کی فنہاس طرف کھڑا خداوند کی ہوا۔ طرف سے کھڑا ہوا۔ صحیح، بس وہ کھڑے ہوئے اور خداوند نے انہیں اجر بخشا جو گناہ کے خلاف تھا، کیونکہ خداوند کی طرف کھڑا ہونا اجر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں 16ویں آیت پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملے میں ہوا اور قصبی کے معاملے میں بھی ہوا جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، اور فغور ہی کے معاملے میں وبا کے دن ماری گئی۔ جب خداوند کہتا ہے انہیں مارو کیونکہ انہوں نے تمہیں ستایا، ہو سکتا ہے کوئی جو مجھے ابھی سن رہا ہو اور کہے کہ خدا بدلہ لیتا ہے، گویا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور اس پر افسوس جس نے شروع کیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی روحانی معنی بھی پنہا ہے۔ اس میں اخلاقی اور روحانی معنی ہے، یہی ایک مخصوص گناہ ہی کیوں؟ اور وہ کہتا ہے دیکھو تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں سنتے ہیں، وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر سنتے ہیں۔ کیا گناہ گلا دباتا ہے، اور خدا کہتا ہے تم اس گناہ کے سبب سے دم توڑ رہے ہو جس کا انہوں نے تمہیں لالچ دیا ہے، چنانچہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا کہ فغور کے معاملے میں ہوا، نہ کہ وہ تم پر لعنت کرنے کی کوشش کر کے تمہاری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر ان کی بہن قصبی کا معاملہ دیکھو، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا، گویا خدا کو یاد ہے۔ کیا یہ اعلانیہ گناہ ہے جو خدا کو للکارنے کے مترادف ہے؟ اور قصبی جو کہ مدیانیوں کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، جو فغور ہی کے معاملے میں وبا کے دن ماری گئی، کیا اس کا بدلہ لینا چاہیے؟ اس کا بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بدی کو اپنے بنیادی آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پس برائی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ صحیح، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ان پر کیسے حملہ کیا اور انہیں برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ ایک الہی اصول ہے کہ صحیح۔ جسے آسانی سے نپٹایا نہیں جا سکتا جو خدا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کے ہمارے لیے روحانی طور پر نئے عہد نامے کی روشنی میں یہ معنی ہے کہ جو دشمن ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، بلکہ دنیا کی ان شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔
جب دنیا ہمارے سامنے اپنی آزمائشیں لاتی ہے تو یہ ہمیں ستانے کی ایک کوشش ہوتی ہے. جب شیطان انسان کے سامنے وہ سب کچھ رکھتا ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے، یہ کیسے محفوظ رہتے ہیں اور روح کیسے جسم کی خواہشوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ مسیحی ایمانداروں اور برائی کے درمیان آج بھی یہی جنگ لڑی جا رہی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ جسم کا کیا کرنا ہے. بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم جسم سے سمجھوتا نہیں بلکہ موت سے مقابلہ کرتے ہیں. جی، اس لیے جسم کی خواہشات دنیا کی آرزو ہیں. یہی دنیا اور شیطان کی کوشش ہے جو ہمیں جسم کی ہوس اور لالچ میں پھنساتی ہیں. ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ان کا حل موت ہے. صحیح. شکریہ. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. باب 26 میں ہم ان لوگوں کی ایک اور مردم شماری کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو دوبارہ مردم شماری کیوں کی گئی اور اس میں پہلے اور پہلے باب میں کی گئی مردم شماری میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، دونوں مردم شماریوں میں فرق ہے اور میں ان کی تعداد نہیں بلکہ ان میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پہلی مردم شماری ان کی ہوئی جو مصر سے نکل کر آئے تھے، اور دوسری مردم شماری ان کی گئی جو وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے. اس ملک میں لڑنے والے کتنے وہ لوگ جو تھے؟ نکل کر آئے ان سے مختلف جو ہیں. نکل کر آئے تھے وہ ان سے مختلف ہیں. جو داخل ہوئے تھے ان کی تعداد اور ان میں فرق پایا جاتا ہے. پہلی مردم شماری ان کے لیے ہے جو 20 سال یا اس سے زائد عمر کے تھے اور وہ سب مارے گئے. اس لیے نئی مردم شماری نئی نسل کے لیے تھی. پہلی مردم شماری خاص جگہ پر اور دوسری ایک مختلف جگہ پر کی گئی تھی اور ان دونوں میں 40 سال کا وقفہ ہے. لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری پہلوؤں میں فرق ہیں، پھر چاہے جگہ یا لوگوں کی قسم یا پھر وقت کی بات کی جائے. اور مقصد بھی مختلف ہے اور وہ جنگ کرنے کے لیے آ ہونے رہے کی ہیں، میراث. جبکہ وہ سرزمین میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. وہ ملک میں داخل ہوں گے اور میراث لیں گے. ابھی ہم اسکرین پر دیکھیں گے اور آپ ہمیں ان دونوں مردم شماریوں کے بارے میں ایک بار پھر سے بتائیے، پھر ہم بات کو یہیں سے شروع کریں گے. دونوں مردم شماریوں کی شکل. یہ کچھ قبیلے ہیں جو بڑے اور کچھ قبیلے وہ ہیں جن میں کمی آئی. دونوں مردم شماریوں کی شکل تعداد میں کم واقع ہوئی. یہ بیابان کی وجہ سے ہوا اور کوئی عجیب بات نہیں کہ بیابان کی وجہ سے تعداد کم آئی. صحیح، تقریباً ان میں 1820. 18,020 کا فرق آیا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جس قبیلے میں سب سے زیادہ کمی آئی وہ شمعون کا قبیلہ ہے، صحیح. اور جس قبیلے میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا وہ لاوی کا قبیلہ ہے. اور شمعون کا قبیلہ 59,300 سے کم ہو کر 22,200 ہو گیا اور ان کی تعداد میں 37,100 کا فرق آیا. لہٰذا یہ تقریباً 60 سے 70% بنتا ہے. صحیح. اور میرا خیال ہے اس کی خاص وجہ بدی ہے، کیونکہ برائی ہمیشہ ہی بری ہے. اور بال فورس کا واقعہ، وہ شخص جو روتے ہوئے مدیانی عورت کو لوگوں کے سامنے لایا، اور شمعون کے گھرانے میں سر ایک باپ کو سمجھا جاتا تھا. گزشتہ باب میں گھر کا گزشتہ سربراہ. باب یعنی 25ویں باب میں. چنانچہ یہ واضح ہے کہ بدی ان میں برائی کی طرح اور بیرا روی میں پھیل گئی، تو اس طرح ان کے غیر اخلاقی رویے سے تعداد کم ہوئی. اور پھر اضافے کی وجہ، جیسے بائبل میں لکھا ہے، نہ صرف ان کے مرد باعزت تھے بلکہ ان کی عورتیں بھی باعزت عورتیں تھیں. صحیح. جب صلاح فہد کی بیٹیاں خدا کی میراث پر فائز ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم خدا کی میراث کو جانے نہیں دیں گی کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں. شریعت یہی کہتی ہے. پس موسیٰ نے اس معاملے کو خدا کے سامنے رکھا اور اس پر اس کی رائے لی، اور خاص طور پر یہ کہتے ہوئے ایک نئی قانون سازی کی گئی: اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث بیٹیوں کو دی جائے، اور اگر بیٹیاں نہ ہو تو یہ میراث بھائیوں کو دی جائے. اس لیے جب وہ بعد میں ملک میں داخل ہوئے تو اس سے میراث کا تعلق یہی ہے، زمین کے مالک ہونے کی. وہ اس علاقے کا سائز جو لیں گے، جو زمین انہیں بانٹی جائے گی وہ کرہ ڈال کر بانٹی جائے گی، اور وہ اس طرح خدا کے اختیار کے مطابق ہوگا. تو جن کی تعداد میں اضافہ ہوا یعنی منسی، وہ کتنی زمین کے وارث ہوں گے، کیونکہ وہ تعداد میں بڑھ گئے اور شمعون کم ہوا، اور یہ خدا میں ان کی ملکیت ہے. دیکھو یہ چیزیں کیسے ہوں گی یہاں تک کہ میراث میں داخل ہونے کے بعد جب وہ داخل ہوئے، اور وہ رقبہ جو اس ملک میں وہ لے گئے اس میں ہمارے لیے روحانی معنی ہیں. آسمان پر جانا حقیقی ہے، اور تو یقینی طور پر ہر حال میں داخل ہوگا. اور چھڑائے یہ جانے والے ہوگا. تمام لوگ آسمان میں داخل اور ہوں گے. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ایماندار باہر نہیں رہے گا، صحیح. لیکن وہاں اجر ایک دوسرے صحیح. سے مختلف ہوں گے. ان کے رقبے مختلف ہیں. گویا ان کے رقبے ہم۔ مختلف ہیں.
وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، تمام برتن بھرے ہوئے ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ جی اس کا انحصار کس پر ہے؟ یہ تربیت اور پاکیزگی پر منحصر ہے۔ یہاں خداوند کے ساتھ تعلق میں تربیت اور پاکیزگی اور اس کی ملکیت کا زیادہ حصہ وہ ہے جو ہمیں مسیح میں میسر ہے۔ میری زندگی پر مسیح کی زیادہ حکمرانی اور زیادہ مخصوص رہنا، یہ ہمیں عبادت کی طرف لے جاتی ہے، جس سے ہمارا آسمانی اجر بڑھ جاتا ہے اور محظوظ ہونے کا رقبہ بڑھتا ہے۔ چنانچہ آسمان میں داخل ہونا مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کی وجہ سے یقینی ہے، لیکن آسمان میں داخل ہونے والوں سب کا اجر برابر نہیں ہے۔ یہ سچ ہے۔ وہاں اجر مختلف ہے، بالکل ان لوگوں کی طرح جو اس ملک میں مختلف تعداد میں داخل ہوئے، اور جو قبیلہ تعداد میں بڑا تھا اسے زیادہ رقبہ ملا اور جو کم تھا اسے کم رقبہ ملا۔ یہ واضح ہے کہ بائبل کے ابواب کی ترتیب میں بہت سے شرمناک واقعات ہیں، اور بہت سے صفحات میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں برکات کی بات کی گئی ہے۔ پس پچھلا باب یعنی کہ 25واں جی باب شرمناک تھا۔ اس باب صحیح۔ میں ذکر ہے کہ لوگ بال فغور میں ناکام ہوئے اور ایک شخص کا گناہ جو مدیانی عورت کو لایا، لیکن 26ویں باب میں ہم مردم شماری اور میراث میں داخل ہونے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 14واں باب ایک زوال پر مشتمل ہے، اور صحیح۔ پھر 15واں باب آتا ہے نظروں کا جس میں نذرانوں کا ذکر ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ خدا ہمیشہ اپنے فضل کے ذریعے مداخلت کرتا ہے۔ وہ غلط کاموں سے کیا کرتا ہے؟ وہ ناکامیوں سے کیا کرتا ہے؟ ناکامیوں کے اپنے نتائج ہوتے ہیں۔ یہاں انہوں نے نتائج کاٹے تھے، بہت مرے تھے، لیکن فضل فضل ہے۔ صحیح۔ ایک خوبصورت تاریخ ہے، انسان انسان ہے اور خدا خدا ہے، اور انسان خود کو ظاہر کرتا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فضل بھرپور دیا گیا، لیکن پھر بھی ہم انسان کی ناکامی کو دیکھتے ہیں صحیح۔ اور وہ اوپر سے گر پڑا۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو اس سے نپٹنے دیتا ہے، لیکن اس کا دل تبدیل نہیں ہوتا۔ پس فضل واضح ہے، اور بال فغور کی کہانی میں جو کچھ ہوا وہ واقع ہے۔ اگر خدا کی جگہ پر ہوتے تو کہتے کہ شاید یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا نکل ہے، جاؤ۔ اور میں تم سے بڑی قوم کو لاؤں گا، اور خدا نے موسیٰ سے یہی کہا تھا۔ اگر ہم خدا کی جگہ پر ہوتے تو یہ آسانی صحیح۔ سے کرتے، لیکن خدا یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تم تعداد کے مطابق داخل ہوگے اور کوئی بھی باہر نہیں رہے گا، اور تمام قبیلے داخل ہوں گے تو دان اور شمعون بھی داخل ہوں گے۔ جی شمعون داخل ہوگا، وہ باہر نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ تم نے یہاں کیا کھویا ہے۔ فضل ہمیشہ فضل ہی رہے گا کیونکہ یہ خدا ہے۔ شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند ہمیں محفوظ رکھنے اور ہمیں شیطان کے خیالوں اور سازشوں کو سمجھنے اور جاننے کی بصیرت عطا کرے، چاہے وہ شیر کی یا سانپ کی صورت میں آئے۔ حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے کہ تاریکی مناظر کے درمیان ہم روشنی کی ایک کرن کو دیکھتے ہیں جو خداوند کے لیے عزت رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ شراکت رکھنے کا رویہ رکھتا ہے۔ جیسے علی اظہر کے بیٹے فیخاس نے رکھا، ہم نے باب 25 میں دیکھا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ گناہوں میں گر گئے تھے، لیکن باب 26 میں خداوند انہیں دوبارہ برکت دینے کی بات کر رہا ہے۔ اگر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو شاید ہم کہتے خدا کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اپنے لیے بہتر لوگوں کا چناؤ کرنا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر بہت احسان، شکریہ آپ کا بھائی، بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ ناظرین، آج کا پروگرام میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا جو انسان کے بارے میں کہتی ہے جس نے خدا کی سائڈ لی اور غیر جانبداری نہیں جانتا تھا۔ اس نے درمیانی زمین کی تلاش نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ خدا کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، لہٰذا اس نے خدا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اگرچہ ہر کوئی اس کے خلاف کھڑا تھا۔ علیزر کاہن کا بیٹا، خداوند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اس نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود کیا۔ اور خداوند اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ بائبل کہتی ہے، سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا ہے، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے ہوگا۔ علیزر کاہن کے بیٹے کو اپنی ذات کے لیے غیرت نہیں آئی تھی، اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، اس نے جنگوں میں اپنے فائدے کی پرواہ نہ کی، بلکہ اسے خدا کی غیرت تھی۔ موجودہ دور میں خدا ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے معاملات کی پرواہ کرتے ہیں، وہ جو بائبل کی سچائیوں کو اپنے دلوں کے لیے قیمتی سمجھتے ہیں۔ خدا کے معاملات ان کی نظر میں قیمتی ہیں، اور جو خدا کی غیرت رکھتے ہیں، جو اس کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے مطالبات کا دفاع کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی پرواہ کرتے ہیں اور ہر اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں جس کا تعلق خدا کے جلال سے ہے، اور ان کے کوئی ذاتی منصوبے نہیں ہیں بلکہ انہیں خدا کی غیرت ہے، ان کا برکت میں حصہ ہے، اور اس کا اجر صلح کا عہد ہے۔ عہد اور صلح
अजीज नाजरीन, आइए एक बार फिर खुदाउन की तरफ खड़े हों और उसके तकाज़ों की हिफाजत करें और खुदाउन के जलाल की हिफाजत करें और हर उस चीज़ की हिफाजत करें जिसका ताल्लुक उसकी कीमती किताब से है। बाइबल का दिफा करें। इन आखिरी दिनों में आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो गैर जानिबदार हैं, बल्कि उनकी जो खुदा की तरफ खड़े हैं। इन अल्फाज के साथ आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।